احباب حضرات اپنی زندہ دلی کا ثبوت دیں اور حضرت علامہ مولانا سعید محمد سعید اختر صاحب صدر المدرسین دارالعلوم محمدیہ کی آبرو اور عزت آپ کے ہاتھوں میں ہے. اگر آپ بیدار رہیں گے تو آج ان کا نام ہوگا اور حضرت جہاں جائیں گے تقریر کریں گے کہ دارالعلوم محمدیہ کے جلسے میں گیا تھا, بڑا جیتا جاگتا ماحول ملا تھا. آئیے پھر استقبال کریں. نعرہ تکبیر. آواز واقعی جو ابھی لوگوں نے کہا مسکال مارنے کی عادت نہیں گئی ہے بیدار کرنے. مسکال نہ مارو قسم خدا کی, لگا دیں تو پھٹ جائے سینہ ایٹم بم کا, لگا دیں تو پھٹ جائے سینہ ایٹم بم کا. ہم نعرہ تکبیر میں ایسی تاثیر رکھتے ہیں, ہم نعرہ تکبیر میں ایسی تاثیر رکھتے ہیں. نعرہ تکبیر. آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں, آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں. ہم عشق مثال بلال حبشی رکھتے ہیں اور لگا دیں تو پھٹ جائے سینہ ایٹم بم کا. ہم نعرہ تکبیر میں ایسی تاثیر رکھتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. مائک پر حضرت علامہ مفتی کمال احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ. سبحان اللہ. ممبر نور پر تشریف فرما قابل قدر علماء ملت اسلامیہ, سامنے عقیدت و محبت کے ساتھ بزم نور کی زینت بننے والے مسلمانان اہل سنت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وعلى آلہ وصحبہ ارباب الزہد والصفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عقیدت و محبت کے ساتھ جذبہ دل, جنون شوق کے ساتھ اپنے کریم آقا کی کریم بارگاہ اخلاص نیت کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں, ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. اس یقین کے ساتھ کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. بے شک. بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. مولایا صلی وسلم دائما علی محمد علی حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. میں بے حد شکر گزار ہوں اس ادارے کے
بڑے ہی معزز و موقر صدر المدرسین حضرت علامہ سعید اختر صاحب قبلہ دامت معالیہم، ادارے کے بڑے ہی معزز استاذ، میرے بڑے سینئر علیمی بھائی حضرت علامہ اشفاق احمد علیمی صاحب، اور ایک وہ ذات کی جس کو دیکھ کر ہم نے محنت کرنے کا شعور پایا، حضرت علامہ محمد شفیق علیمی زیدت معالیہ، ان تمامی حضرات کا، اس ادارے کے ناظم اعلیٰ کا، سب کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ بڑی محبتوں کے ساتھ انہوں نے مجھے آپ کے سامنے کچھ بولنے کا موقع عنایت کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر ایک سے بڑھ کر کے ایک آفتاب علم و فن جلوہ گر ہے۔ میرے اساتذہ میں ایک بڑے محسن استاذ، بڑے مشفق اور کرم فرما استاذ، اکثر میں اپنے اساتذہ کو یاد کر کے یہ شعر من ہی من میں پڑھتا رہتا ہوں کہ بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ یہ شعر مرزا غالب دہلوی کا ہے اور میرے حال پر بالکل منطبق ہے۔ آج جو عزتیں مل رہی ہیں، جو مقام مل رہا ہے، جو حیثیت مل رہی ہے، اس میں میری محنت کا نہیں بلکہ میرے اساتذہ کی عنایت کا سبب ہے۔ بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا۔ آج جو بھی عزت مل رہی ہے، بلا شبہ والدین نے مجھے پیدا کیا، وہ آسمان سے مجھے زمین پہ لایا، مگر میرے اساتذہ نے کرم فرمایا اور انہوں نے مجھے زمین سے اٹھا کر کے آسمان تک پہنچایا۔ میرے بڑے کرم فرما استاد حضرت علامہ حافظ محمد منصور عالم برکاتی صاحب، جو اس ادارے کی بڑے ہی مخلص اور خیرخواہ نگراں بھی، اور دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے ناظم تعلیم اور امور امتحان کے بڑے ہی مخلص نگراں ہیں۔ اللہ تعالی حضرت بابرکت کی عمر دراز ہے۔ آمین آپ کہہ دیں، اس لیے کہ آپ کا بھی اس میں فائدہ۔ میں سمجھ رہا ہوں رات زیادہ ہو گئی ہے اور اب بہت زیادہ آپ کو ہلانے ڈولانے یا بلوانے کی ضرورت نہیں محسوس ہو۔ پپرا کنک سے ہمارے بڑے ہی مخلص ساتھی شہزادے حضور شریف العلماء حضرت علامہ انجینئر حسنین صاحب، آپ کی محبت میں وہاں سے تشریف لائے، ساتھ میں کتابیں بھی لے کر کے آئے ہیں، بڑی معتبر اور مستند کتابیں ہیں، انشاءاللہ علماء کے درمیان تقسیم کی جائیں۔ ایک دستار بندی کا جلسہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سامعین ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر وہ ہوں گے جن کے شہزادوں کی آج دستار بندی ہوگی۔ دستار بندی والے جو جلسے ہوتے ہیں اس میں کرانے والے بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ دنیا چلی جائے مگر جن کے بچوں کی دستار بندی ہے وہ تو نہیں جائیں، ہے نا؟ تو
بس اسی موضوع سے متعلق میں تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میری گفتگو آپ کے سمجھ میں آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں اپنی دعاؤں سے سرفراز فرمائیں۔ جیسے کہ سرپرستی ادیب شہیر حضرت علامہ فروغ احمد صاحب قبلہ اعظمی، جو ہم تمام لوگوں کے تقریباً استاذ ہیں، ابھی حضرت کی آمد ہونے والی ہے۔ مجھ سے پہلے حضرت علامہ ذوالنورین صاحب قبلہ کا ولولہ انگیز خطاب ہوا، نقیب اہل سنت بھی ماشاءاللہ محاذ سنبھالے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلام کرے۔ دیکھیں، ہم مسلمان، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے عظیم ذات وہ میرے خدا کی ذات ہے۔ شاید ہی کسی مسلمان کو اس حقیقت سے انکار ہوگا، اور جسے انکار ہوگا وہ مسلمان رہے گا ہی۔ سب سے عظیم ذات یہ میرے خدا کی ذات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی شان یہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا اور جسے چاہتا ہے موت دیتا، وہ جسے چاہتا ہے تخت پر بٹھاتا اور جسے چاہتا ہے فرش اور بوریا نشین کر دیتا، جسے چاہتا ہے عزتوں کا تاج پہنا اور جسے چاہتا ہے ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ڈال دیتا۔ قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور وہی جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اس لیے کہ اللہ کے دستے قدرت ہی میں خیر ہے، بھلائی ہے، بے شک بے شک، اور سبحان اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ اللہ ہی ہر شے پر قادر ہے۔ مٹی جس کی خاصیت ہے نیچے جانا، مٹی میں تواضع ہوتا ہے، انکسار ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، مگر خدا اگر چاہ لے تو مٹی سے بنے ہوئے حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنائے۔ بے شک، حضرت آدم علیہ السلام کس سے بنائے گئے؟ مٹی سے بنے نا؟ جی مٹی سے بنائے گئے۔ مگر اللہ نے جب چاہا تو مٹی سے بنے ہوئے حضرت آدم کو فرشتوں کا مسجود بنایا، اور آج جس کی خاصیت ہے اوپر جانا، جس کے اندر تعلی ہے، تفوق ہے، ترفع ہے، بلندی ہے، اللہ نے جب چاہا تو اس آگ سے بنے ہوئے ابلیس کو مردود بارگاہ بنا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے تاریخ کے جھروکے سے دیکھا ہوگا کہ فرعون جو طاقت کے نشے میں، دولت کے نشے میں، کثرت فوج، لشکر و سپاہ کے نشے میں، انا ربکم الاعلی کی صدا بلند کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پے کرے عجز و انکسار بن کر کے خدائی پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ بے شک، ایک دور ایسا بھی آیا کہ فرعون لشکر جرار لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مٹھی بھر اہل حق کی جماعت کو لے کر کے آگے آگے چلے۔ آپ ذرا محسوس کریں کہ میرا کریم رب کسی کو عزت کیسے دیتا ہے اور کسی کو ذلت سے دوچار کیسے کرتا ہے۔ دریائے نیل اپنے مہیب اور خوفناک لہروں کے ساتھ، فرعون پیچھے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
جب دریائے نیل کے ساحل پر پہنچے تو دریا پھٹ گیا، راستہ بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اہل حق کی جماعت کے ساتھ دریا پار کر گئے۔ اس سے پتا چلا کہ جو حق والے ہوتے ہیں وہ کبھی لہروں میں پھنسا نہیں کرتے ہیں بلکہ ہمیشہ ساحل نجات پاتے ہیں۔ حق والے کبھی بھٹکا نہیں کرتے، کبھی پھنسا نہیں کرتے، کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ اہل حق کی شان یہ ہے کہ دریا کی موجیں بھی آگے بڑھ کر کے ان کا استقبال کیا۔ مگر آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، فرعون نے سوچا 2 ہاتھ موسیٰ کے 2 ہاتھ میرے بھی، 2 پیر موسیٰ کے 2 پیر میرے بھی، 2 آنکھیں موسیٰ کی 2 آنکھیں میرے پاس بھی۔ موسیٰ تو افراد کے اعتبار سے کم ہے، میں تو افراد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب فرعون طاقت و غرور کے نشے میں چور ہو کر کے دریائے نیل میں گھسا تو وہی دریائے نیل جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا تھا، وہی دریائے نیل کے 2 پارٹ آپس میں مل جاتے ہیں اور وہی دریا اس فرعون کے لیے قبر بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے کریم رب نے عزت عطا فرمائی اور فرعون کو ڈبو کر کے اللہ نے ذلت سے دوچار کیا۔ آج ہمیں اس بات پر ناز ہے کہ ہم ایسے سپر پاور، ایسے پاورفل اور ایسے عزت و قدرت والے خدا کے بندے ہیں کہ جو خدائی کے دعوے دار کو ذلیل و خوار فرماتا ہے اور حضرت موسیٰ جیسے متواضع انسان کو عزت دار فرماتا ہے۔ آقا نے ایسے نہیں فرما دیا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، جو اللہ کے لیے سر جھکا لیتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنے دل کو جھکا لیتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنی آنکھیں جھکا لیتا ہے، اللہ اسے عزتوں کا تاج پہناتا ہے۔ کون نہیں جانتا ہے نمرود نے اپنے طاقت کے نشے میں چور ہو کر کے جب اس نے بھی اپنے بادشاہت کے زوم میں مبتلا ہو کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا، کون نہیں جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ کے حوالے کیا گیا تھا تو وہی آگ پھول بن کر کے حضرت ابراہیم کا استقبال کر رہی ہے۔ مگر نمرود کا حال یہ ہے کہ 1000 آسائشوں کے بستر پہ سونے کے باوجود، 1000 آرام اور آسائش کے سامان ہونے کے باوجود وہی بستر اس کے لیے آگ بن جایا کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ والوں کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ آگ بھی ان کے لیے گلو گلزار ہو جایا کرتی ہے، اور اہل باطل کی پہچان یہ ہے کہ آرام کی چیزیں بھی ان کے لیے ذلت و خواری کا سامان بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ تو میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، ایسے میں اطلاع کے لیے آپ سے عرض کر دو کہ میں مقرر نہیں ہوں، ایک درسگاہ کا مدرس ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جتنے علماء کرام ہیں الحمدللہ ان میں سے کوئی پیشاور خطیب نہیں ہوگا، جو ہیں درسگاہ کے مدرس ہیں، وعظگاہوں کے باعث ہیں۔ آج تقریر کی نہیں، آج باز و نصیحت کی ضرورت ہے، آج جلسہ گاہوں کی نہیں بلکہ آج اخلاص والے درسگاہوں کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جلسہ گاہ کو بھی درسگاہ بنا دیں۔ ایسے اخلاص کے پتلے جس اسٹیج پر پہنچ جائے ان کے قدوم میمنت لزوم سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حریری کے پارے میں حدیث میں ارشاد ہے عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ ایسے مخلصین کے سامنے بیٹھے، اور یاد رکھیں اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا۔ آپ نے سنا ہوگا ابو جہل، نام سنا؟ ارے ابو جہل کے نام سنے ہم، اب آپ سمجھ پائیں۔ ابو جہل خاندانی تھا، ہے نا، میرے حضور کے خاندان سے، مگر 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے اسے قتل کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ اللہ جسے چاہے اسے ذلیل و خوار کر سکتا۔ ابو جہل میرے آقا کے خاندان سے، مگر اللہ کی قدرت اور اس کا نظام تو دیکھیں
کہ خاندانی ہونے کے باوجود وہ حضور سے عداوت کر کے غیر ہو گئے، ہے نا؟ حضور سے عداوت کر کے، حضور سے غداری کر کے غیر ہو گیا، اور فارس سے آئے ہوئے سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی کا نام سنا؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ نے ابو جہل سے زیادہ آپ نے حضرت سلمان فارسی کا نام سنا ہوگا۔ حضرات ابو جہل خاندان کا تھا، مگر جب عداوت کرتا ہے تو ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فارس سے سفر کر کے آئے تھے، آقا کریم کی بارگاہ میں دل میں وفاداری کا جذبہ پیدا ہوا، رسول کریم سے سچی محبت کا مظاہرہ کیا، اللہ نے وہ احساس عطا کیا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سلمان یہ میرے اہل بیت کا فرد ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ خاندان اور اہل بیت سے ہونا یہ خون اور رنگ و نسل سے نہیں طے ہوتا ہے، یہ وفاداری رسول سے طے ہوتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ ابو جہل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بغاوت کیا، اللہ نے بدر کے میدان میں اسے ذلیل و خوار کر دیا، مگر سلمان فارسی ہے رسول کریم سے جب وفاداری کا صدا دیتے ہیں، اللہ انہیں عزتوں کا تاج بناتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو لہب کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ نہیں سنا؟ سنا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ بیچارے سوچ رہے ہیں کہ دستار بندی کب ہو۔ پریشان نہ ہوئیے، میں آپ کے اور دستار بندی کے بیچ میں دیواریں چین تو نہیں بننا چاہتا، تھوڑا سا حائل ہو سکتا ہوں، بس تھوڑا سا وقت آپ کا لے سکتا ہوں، اس لیے کہ جمدہ شاہی کی سرزمین سے چل کر کے یہاں تک آئے تو کچھ باتیں تو میں اپنے عرضی کرنا چاہتا ہوں۔ استاد کریم کا حکم بھی، ابو لہب اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ اسے ابو لہب یعنی شعلہ والا کہا تھا، اس کے چہرے پر سرخی ہوتی تھی، بڑا خوبصورت۔ مگر آپ نے دیکھا کہ مکہ کی خاک میں ابو لہب کا حسن و جمال دفن ہو گیا۔ آپ ذرا جملہ دیکھیے گا، مکہ کی خاک میں ابو لہب کا حسن و جمال دفن ہو گیا، اور حبشہ سے آئے ہوئے بلال، حبشہ سے آئے ہوئے حضرت بلال حبشی، فتح مکہ کا دن ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، زمیندار بھی موجود، ساہوکار بھی موجود، بڑے بڑے سیٹھ اور صاحب ثروت بھی موجود، مگر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت خانے کعبہ کی چھت پہ چڑھانے کے لیے، اللہ کے کبریائی کا نغمہ بلند کروانے کے لیے کسی کا انتخاب کرتے ہیں تو کسی صاحب حسن و جمال کا نہیں، بلکہ حبشہ سے ہوئے حضرت بلال کا انتخاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حضرت علامہ مفتی کمال احمد علیمی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ زندہ باد زندہ باد۔ حضرت کیا کہنا ہے بھائی؟ کربلا کا میدان یاد ہے؟ ارے یاد ہے، محرم شریف میں یہاں ڈھول ڈھول بجاتے ہیں، بہت بجاتے ہیں، ہے نا؟ مطلب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے اقرار و اعتراف نہیں کرا رہا۔ کربلا کے میدان میں ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار اور دوسری طرف 72 نفوس قدسیہ۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، میرے رب کی قدرت دیکھیں، اللہ کے نظام اعزاز کو دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، آپ اس کا مشاہدہ کریں۔ ہمیں تاریخ پڑھنی چاہیے۔ آج ہم نے اپنی تاریخ بلا دیا، موبائل میں ہم اس قدر ڈوب گئے کہ آج ہمارے سرہانے ڈبل موبائل اچھے کمپنیوں کا، مگر آج ہم اپنے سرہانے کوئی تاریخ کی کتاب نہیں رکھتے، کوئی سیرت کی کتاب نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں، مرنے کے بعد کسی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا میں موبائل کون سے کمپنی کا یوز کرتے ہیں۔ آپ اس پر غور کریں، کربلا کا وہ میدان، حق و باطل کی پہچان، اور ایک طرف 72 نفوس قدسیہ ہیں،
حسین کی حسینیت آج بھی زندہ ہے نا؟ زندہ اگر زندہ ہے تو آپ بھی اپنی آواز میری آواز سے ملائے. کسی شاعر نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یزیدیت آج ختم ہو گئی. حسینیت کل بھی زندہ تھی, آج بھی زندہ ہے, اور انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ ہے. سبحان اللہ, بے شک بے شک, زندہ باد. یہ چلا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. بھائی واہ, اللہ اللہ, موت کو کس نے مسیحا کر دیا. بھائی واہ. آج آپ ذرا اپنی نظر اٹھا کے دیکھیں, فرعون کی فرعونیت ہاتھ میں مل گئی, نمرود کی نموریت ہاتھ میں مل گئی, بڑے بڑے اسباب اور ابائے ثروت اس زمین میں دفن ہو گئے. آج کسی کی قبریں نہیں تلاشنے سے ملتی. آپ دہلی کی سرزمین پر چلے جاؤ, بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبرے ایک پھول کے لیے ترس رہے ہیں. آج کوئی نہیں جانتا ہے کہ کس کا مقبرہ کہاں پر ہے. جنہوں نے غیر منقسم ہندوستان پر بڑی شان و شوکت سے حکومت کیا تھا, آج ان کے مقبروں کا نام و نشان تک نہیں ہے. مگر وہی مہرولی شریف کی سرزمین پر حضرت محبوب الہی آج اپنی قبر میں لیتے ہیں. پھول چڑھانے کے لیے آج لائن لگانی پڑتی ہے. دنیا کو پیغام مل گیا, زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ, موت کو کس نے مسیحا کر دیا. سبحان اللہ, بھائی واہ, زندہ آباد, زندہ معلوم باد. یہ ہوا کہ عزت اور ذلت یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزتوں کا تاج پہنا, اور جسے چاہتا ہے اسے ذلت سے دوچار کرتا. آپ ہمیں ذرا سا ابھی سوچ کر کے بتا دیں, یہ علماء اتنے اونچائی والے اسٹیج پہ کیسے بیٹھے, اور آپ ان کے ادب اور احترام میں کرسیوں پر کیسے. آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کے گاؤں کا امام آج اسٹیج پر بیٹھے, آپ کے گاؤں کے مؤذن صاحب اسٹیج پر بیٹھے, آپ کے ادارے کے شیخ الحدیث آج اسٹیج پر بیٹھے, آپ کے علاقے کے ائمہ کرام آج اسٹیج پر بیٹھے, اور آپ ان سے نیچے کرسیوں پر بیٹھے. کیوں؟ میرا قرآن فرماتا ہے, میرے کریم رب کا ارشاد ہے, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. بے شک, سبحان اللہ. قرآن کی آیت ہے, ذرا آپ کی طرف سے آواز بلند ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز اور بلند کرے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو صاحب ایمان ہے, تم میں سے جو صاحب یقین ہے, تم میں سے جس کا عقیدہ بہتر ہے, اللہ اسے بھی بلندی عطا فرماتا ہے. اور تم میں سے جو صاحب علم ہو جاتا ہے, اللہ بھی اسے عزتوں کا تاج عطا کرتا ہے. آج آپ نیچے بیٹھے, علماء کو آپ نے اوپر بٹھایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کی عزت کا اضافہ کیا ہے, اللہ نے ان کو عزتوں کا تاج پہنایا ہے, اللہ نے ان کو عزتوں کی معراج بخشی ہے. آج یہ اوپر اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے میں ان کو عزتیں اور عظمتیں عطا کی ہے. اور بلا شبہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے, اللہ کا وعدہ ہے, جس سینے میں میرا قرآن ہوگا اس کو اسی طرح سے بلندیاں عطا ہوتی ہے. آپ ہمیں بتاؤ مسلمان, ذرا سوچ کر کے بتاؤ, ایک ماں باپ ہے جو اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا چاہتا ہے. ابھی میں نے حضرت علامہ حسنین صاحب سے یا کسی صاحب سے پوچھا کہ یہاں کتنے بچوں کے دستار. مجھے خوشی ہے کہ آپ یہاں دین کا علم بھی سکھاتے اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کا علم بھی آپ سکھاتے. دونوں چیزیں ہمارے لیے بڑی ہیں. مگر آج یہ جلسہ دستار حفظ قرآن کا جلسہ. آج ہمیں اس بات کا احساس کر کے جانا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو عزتیں عطا کرتا ہے وہ ہمیں قرآن کے صدقے میں عطا کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں علم دین کے صدقے میں مقام عطا کرتا ہے, اور کیوں نہ عطا کرے. آپ کبھی اپنے گاؤں کی مسجد میں گئے؟ آج کل تو بہت سارے لوگ جاتے ہیں, ہے نا, کوئی 8 والا, کوئی 360 والا, اور کچھ لوگ بیچارے کھاٹ والے. پیدا ہوئے تو کان میں اذان کی گئی, مرے تو سیدھے نماز جنازہ پڑھی. ایسے لوگ کھاٹ والے.
آپ اپنے گاؤں کی مسجد میں گئے، جماعت کی اقامت کہہ دی گئی اور صف میں ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے، انجینئر صاحب بھی بیٹھے، لائر صاحب بھی بیٹھے، بیرسٹر صاحب بھی بیٹھے، جماعت میں ودھائک جی بھی بیٹھے، سانسد جی بھی بیٹھے، سب بیٹھے۔ محسن نے قد قامت الصلاۃ کی صدا بلند کی۔ اب آپ ہمیں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ مصلی امامت خالی ہے، مصلی امامت پر کھڑا ہونے کے لیے کون آگے بڑھا؟ بات موٹی سی ہے مگر آپ احساس کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کسی عالم دین حافظ قرآن کی عزت میں اضافہ کیسے کرے۔ پچھلی صف میں ڈاکٹر صاحب بھی، پچھلی صف میں انجینئر صاحب بھی، پچھلی صف میں ایک سے بڑھ کے ایک صاحب منصب ہے، بڑے بڑے زمیندار ہیں، سیٹھ ہے، ساہوکار ہے، مگر مصلی امامت پر کھڑا ہونے کا اگر کسی کو شرف حاصل ہوتا ہے تو یا تو کسی عالم دین کو حاصل ہوتا ہے اور یا تو حافظ قرآن کو حاصل ہوتا ہے۔ بے شک۔ کیا سمجھا آپ نے؟ اچھا ذرا دیکھیں تو صحیح، اس مصلی پر کھڑے ہونے والے عالم دین کا پاور تو دیکھیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان ماں باپ کو جنہوں نے اپنے شہزادوں کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ بہت بلند، وہاں تک رسائی کے لیے انسان کے پاس طاقت نہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بارہا میں کاغذ قلم لے کے بیٹھا اور عقل کا گھوڑا دوڑاتے رہا کہ خدا ہے کہاں، کیسا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری عقل کا گھوڑا تھک گیا مگر خدا کی بارگاہ تک میری رسائی نہیں ہوئی۔ بے شک۔ آج تک دنیا کے سائنسدانوں نے مل کے ہمیں بتاؤ کہ کیا کوئی ایسا جہاز بنایا ہے جو خدا تک پہنچ سکتا ہے؟ کسی سائنسدان نے ایسا جہاز بنایا؟ ارے بھائی سائنس نے ہزاروں ترقیاں کر لی ہیں مگر آج وہ زیادہ سے زیادہ چاند تک پہنچ سکتا ہے۔ چاند سے اوپر کوئی سائنسدان پہنچا، کوئی بڑا سے بڑا ناسا کا سائنٹسٹ نہ پہنچ سکا، مگر یہ اللہ کے نیک بندو جہاں تک جہاز نہ پہنچے، جہاں تک راکٹ نہ پہنچے، جہاں تک دنیا کی کوئی طاقت نہ پہنچے، جہاں تک انسان کا وہم و خیال نہ پہنچے، وہاں تک پہنچتا ہے تو آپ کے مسجد کے مصلی پر کھڑا ہونے والا حافظ قرآن قرآن مجید میں صاف ارشاد ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، خدا کی بارگاہ تک دنیا کا جہاز نہیں پہنچتا، دنیا کا راکٹ نہیں پہنچتا، دنیا کی کوئی مشین نہیں پہنچتی، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں پہنچتی، خدا کی بارگاہ تک پہنچتی ہے تو حافظ قرآن کی زبان سے نکلنے والے قرآن کے کلمات پہنچا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اسی سے اندازہ لگاؤ وہ پھٹے کپڑے والا حافظ کتنا پاورفل ہے، پراگندہ بال والا حافظ کتنا طاقتور ہے، وہ بس مردہ چہرے والا عالم دین جس نے ایک ٹائم کا فاقہ کیا ہے، اس کے قوت بازو کا حال کیا ہے کہ کھڑا ہوتا ہے مصلی پر اور اس کی باتیں اس کے پروردگار سے ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ دنیا میں اتنی طاقت والا اگر ہے تو ہمیں ذرا بتا کے دکھا۔ دنیا میں کسی کی اتنی طاقت نہیں، کسی کے پاس اتنا پاور نہیں کہ زمین پہ کھڑے ہو کے اپنے خدا سے باتیں کر سکے۔ یہ اگر کر سکتے ہیں تو آپ کے گاؤں کے امام کر سکتے ہیں، آپ کے ہاں سے فارغ ہونے والا حافظ قرآن کر سکتا ہے۔ وہ والدین خوش نصیب ہیں جو آج اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ جو ناسا کا سائنسدان کر سکا وہ ان کا بیٹا حافظ قرآن کرے گا انشاءاللہ۔ مبارکباد پیش کرتا اور میں تو آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عالم دین کو، ایک حافظ قرآن کو مقام کتنا اونچا دیا۔ گھر سے باہر قدم نکالا، یہ مشکات شریف کی حدیث پاک، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک، یہ مسلم شریف میں حدیث پاک موجود، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما۔ حضور کی حدیث سننے اب تو سبحان اللہ، حضور کی حدیث میرے آقا کی زبان ناس ہے، قول محمد قول خدا، بے شک بے شک۔ ہے قول محمد۔ جب تک اشعار نہ سناؤ تب تک آپ کے منہ نہیں کھلتے اتفاق سے۔ حضرات میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی زبان کو اللہ نے وحی الہی کا مصدر بنایا۔
قرآن فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، مصطفیٰ اپنی طرف سے نہیں بولتے، اعلیٰ حضرت بول پڑے، وہ دہن جس کی ہر بات، وہی خدا بھائی، واہ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ سلام جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی صحیح حدیث پاک ہے، من سلکا طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ حافظ قرآن نے، عالم دین نے، قاری قرآن نے ابھی اپنے گھر سے قدم کو باہر نکالا ہے، یہ دیکھو اللہ کیسا اعزاز فرما رہا ہے، قدم گھر سے باہر نکالا ہے، ماں کو چھوڑا ہے، باپ کو چھوڑا ہے، بہنوں کو چھوڑا ہے، بھائیوں کو چھوڑا ہے، ساتھ کو چھوڑ دیا ہے، مگر ملا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اسے بشارت ہے، اے حافظ قرآن تو اپنے قدم گھر سے باہر نکال، یہ دیکھ جنت کا راستہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، جو علم کے راستے پر قدم باہر نکالے اس کے لیے اللہ جنت کے راستے کو آسان فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا غور تو کرے، ہے کوئی ایسی گارنٹی جو کہے کہ آپ نکلیے گھر سے باہر اور پھر گھر سے باہر نکل کے چاہے پورب کا راستہ پکڑیے، چاہے پچھم کا، چاہے اتر کا، چاہے دکھن کا، جس راستے پہ آپ چلیں گے وہ راستہ جنت کا راستہ ہے؟ کوئی ایسی گارنٹی نہیں، مگر حافظ قرآن اللہ نے مقام کتنا اونچا کیا، اللہ نے شان کتنی بلند کی کہ میرے آقا فرماتے ہیں چاہے جس راستے پر وہ چلے اس کی شان کا حال یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اب وہ خود بھی جنت میں جائے گا اور اس کے ماں باپ بھی انشاءاللہ جنت میں داخلہ سبحان اللہ۔ پیش کر۔ اور ترمذی شریف میں تو صاف حدیث پاک میں ارشاد ہے ان الملائکۃ، حدیث پاک کے الفاظ یہ کسی ارے خارے کا قول نہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا ارشاد، ان الملائکہ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب۔ اللہ اللہ، میرے آقا کی حدیث پاک تو دیکھو، دنیا کا کوئی بھی منصب دار چلتا ہے تو RCC سڑک پہ چلتا ہے، کھڑنجے پہ چلتا ہے، سولنگ پہ چلتا ہے اور مٹی کے راستوں پر چلا کرتا ہے، مگر اللہ اللہ ذرا دیکھو تو صحیح میرے آقا کا فرمان، مصطفیٰ جان رحمت کا ارشاد، یہ زمین، یہ زمان، یہ کائنات، یہ تو غلط ہو سکتی ہے مگر نہ تو مصطفیٰ کی ذات غلط ہو سکتی ہے اور نہ تو مصطفیٰ کی بات غلط ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمان ہے ایک طالب علم جو اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اس کے قدم بظاہر زمین پہ پڑتے ہیں، بظاہر کھانچے پہ پڑتے ہیں، بظاہر RCC صاحب پہ پڑتے ہیں، مگر حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نورانی فرشتے آتے ہیں، اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں، اے طالب علم تو آگے بڑھتا جا، بس بڑھتا جا اور میرے پروں پر اپنے قدم کو رکھتا جا، تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے مجھے اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد ہو۔ پوری دنیا مل کر کے علماء کی عزت و توقیر کو گھٹانا چاہتی ہے، مگر میں کہتا ہوں جسے میرے خدا نے بڑھا دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کی عزت و عظمت کو گھٹا نہیں سکتی۔ بے شک بے شک۔ ایک طالب علم بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ مدرسے میں پہنچا ہے نا، مدرسے میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا۔ جب پڑھائی اس نے شروع کر دی اللہ اسے 4 انعام عطا فرماتا۔ کتنے انعام عطا فرماتا؟ اللہ 4 انعام عطا فرماتا ہے۔ یہ مشکات المصابیح کی حدیث، میرے آقا کا صاف ارشاد، تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من احیائها۔ ذرا حدیث پاک کے الفاظ پر تو غور کریں، یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے، زندگیاں ہماری بڑی مختصر، مگر ایک چیز میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ کو اگر ہزاروں زندگیاں مل جائیں اور ہزاروں زندگیوں میں اگر آپ عبادت کریں تو طالب علم کی زندگی کے ایک لمحے کا آپ مقابلہ نہیں کریں۔ بے شک۔ میرے آقا کی حدیث پاک، نبی کا فرمانے علی شان کہ 1 ساعت پڑھنا اور پڑھانا، 1 ساعت
پڑھنا اچھا تدارس العلم، علم سیکھنا اور سکھانا، تدارس میں سیکھنا بھی داخل ہے، سکھانا بھی داخل ہے، اور ساعت کا اطلاق۔ عربی زبان کے ماہرین بیٹھے ہیں، حضرت علامہ ندیم صاحب شیخ الحدیث ادب بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ادب ساعت کا اطلاق یہ 1 سیکنڈ پر بھی ہوتا ہے، 1 منٹ پہ بھی ہوتا ہے، 1 گھنٹے پہ بھی ہوتا ہے، 1 دن پر بھی ہوتا ہے۔ ساعت میں سب سے بڑا فارمیٹ بھی داخل ہے، وقت کا سب سے شارٹ فارمیٹ بھی داخل ہے۔ میرے آقا کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ 1 لمحے کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے اگر کوئی علم سیکھ لیتا ہے، اللہ اسے رات بھر جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، طلبہ اہل سنت، جلسہ دستار بندی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشکاہ شریف کی ایک اور حدیث سن، میرے آقا کا فرمان عالی شان۔ میں کہتا ہوں ہمیں سنانے کے لیے قرآن اور حدیث ہی کافی ہے۔ اگر تھوڑا سا آدمی توجہ دے بولنے والا تو قرآن و حدیث میں اتنا کچھ ہے کہ موضوع سے متعلق اتنا مل جاتا ہے کہ اسے مرتب کرنا مشکل ہے۔ آقا کریم کی حدیث، نبی کا فرمان، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ۔ آقا کریم کی حدیث پاک ہے، اگر اچھا لگے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ سبحان میں اللہ، اپنی بات نہیں سنا رہا، میری بات غیر مؤثر ہو سکتی ہے، مگر یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہے، جن کی بات کو سن کر کے ابو جہل کے مٹھی میں بند کنکریوں نے بھی کلمہ پڑھ دیا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بات میں تاثیر ہے، اسی لیے میں اپنی بات نہ سنا کر کے اپنے آقا کی بات پیش کر رہا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کسی مقام پر بیٹھ کر کے چند حضرات اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں، انہیں اللہ کی بارگاہ سے 3 انعام حاصل ہوتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے ان کے قلب مضطرب پر سکون نازل ہوتا ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ کی رحمت انہیں اپنے آغوش میں سمیٹ لیتی ہے، اور تیسرا انعام یہ ہے کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور انہیں اپنے بازو رحمت میں سمیٹ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا سمجھا آپ نے؟ آج ہم بھی تو وہی کام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ڈوٹ کے بھاگ رہے تھے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو چند گھڑیاں ملی ہیں نا، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ ہم بھی تو ان کی باتیں سیکھ رہے ہیں، اور جہاں خدا کا ذکر وہ جگہ خدا کی جنت۔ بے شک، وقت ہم جنت میں بیٹھے ہوئے، اچھا بتاؤ جنت چھوڑ کر کے آپ اپنے گھر جاؤ گے؟ جائے گا کوئی؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب تک آخری خطیب کی تقریر نہ ہو جائے کوئی اٹھ کر کے یہاں سے جائے نا، اس لیے کہ جنت میں آنے کے بعد انسان کو اور کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ لَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں جو تم چاہو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کسی جگہ بیٹھ کر کے انسان دین کی باتیں سیکھتا اور سکھاتا ہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ کرم سے سب سے پہلا انعام یہ عطا کرتا ہے، دل بے قرار ہے، دل مضطرب ہے، دل بے چین ہے، اللہ کی بارگاہ سے سکینہ نازل ہوتا ہے۔ اسی لیے اس قوم کے نوجوانوں سے میں خطاب کرنا چاہتا ہوں، آپ ناچ کی محفلوں میں جاتے ہوگے، واپس آتے ہوگے، دل ملامت کرتا ہوگا، دل پچھتاتا ہوگا، دل آپ کو جھنجھوڑتا ہوگا، کہاں چلے گئے تھے؟ مگر جلسے میں آئے، چاہے پوری رات بیٹھے رہو، یہاں سے جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اللہ سکون نازل فرمائے گا، آپ کا دل گواہی دے گا ہم الحمدللہ اچھا کام کر کے آئے۔ بے شک بے شک، چاہے پوری رات بیٹھے اور ناچ کی محفل میں گئے، واپس آئے تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے منہ پہ 20 جوتا مار کے دیا۔ آرکیسٹرا، نوٹنکی، ناچ گانے کی محفل، اور اب تو ضرورت ہی نہیں کہیں جانے کی، موبائل نے ساری سویدھا گھر پہ اپلبدھ کرا دی ہے، ہوم ڈیلیوری کی سروس موجود۔ پہلے لوگ اور پردہ والا ویڈیو چلتا تھا، پردہ والا، تو بڑے بزرگ شرماتے تھے، کہہ رہے جہاں ہمارے لڑکے بیٹھ کے دیکھتے وہیں جا کے ہم بھی دیکھیں گے تو بے عزتی۔ پھر سنیما ہال چلا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات بیٹھے سکون و اطمینان سے بیٹھ جائیں بڑی بڑی شخصیتیں جلوہ گر ہو رہی ہیں، بس تھوڑی دیر میں اپنے گفتگو سے بیٹھ جائیں۔ میرے بڑے کریم استاذ محقق عصر حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین قادری شیخ الحدیث دارالعلوم علی میں جملہ شاہی، سادگی اور اخلاص کے ساتھ علم کا یہ پہاڑ، میں ان کی تعریف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کچھ لوگ تعریف سے بے نیاز ہو۔ عرض کر رہا تھا ایسی مجلس میں بیٹھو گے اللہ دل کو سکون دے گا، ہے نا؟ اور ایک طالب علم الحمدللہ جب وہ پڑھ کر کے فارغ ہوتا ہے، جس دن اس کے سر پہ دستار رکھی جائے۔ آج کتنے والدین ہیں ذرا ان کے دل سے تو کتنی مائیں ہیں، بچوں کی شادیوں کی خوشی آپ نے دیکھی، مگر اے اللہ کے نیک بندوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ایک ماں کو، ایک باپ کو جس قدر خوشی اس کے بیٹے کے حافظ قرآن بن شادیوں پہ اتنی خوشی نہیں، اس لیے کہ شادیوں کا جو دولہا ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا مہمان ہوتا ہے، مگر ایک حافظ قرآن ہی میرے رسول کا مہمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حافظ قرآن جس وقت قرآن پڑھ کر کے فارغ ہوتا ہے، میرے آقا کی حدیث پاک راوی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، اس حدیث کے راوی حضرت علی مولائے کائنات، جن کو میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ بے شک بے شک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی آقا کریم ارشاد فرماتے ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن۔ آج کتنے بچوں کی دستار بندی ہوئی؟ 9 بچے۔ منیجر صاحب بیٹھے ہیں، ذرا ان کی خوشی پوچھیں۔ اپنے بیٹوں کی اگر شادی ہوتی ہے تو اتنے خوش نہ ہوتے، مگر آج ہم نے ان کے چہرے کی خوشی دیکھی الحمدللہ، آج ان کے 9 بیٹوں کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج 9 بیٹے دولہا بن رہے ہیں، اور میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ بیٹے چاہے جتنی ترقی کر جائیں وہ انعام نہیں مل سکتا ہے جو آپ کے ادارے سے فارغ ہونے والے حافظ قرآن آپ کو انعام دے سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، میرے آقا کی حدیث پاک کہتی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن فاستظہرہ، جس نے قرآن پڑھا اور پڑھ کر کے اسے یاد کیا فأحل حلالہ وحرم حرامہ، اور اس نے اس قرآن کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، اللہ کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ کی طرف سے صلہ کیا ملتا ہے؟ ادخلہ اللہ بہ الجنہ۔ ذرا نبی کریم کی حدیث تو سنو، یہ 9 طلبہ جن کے سر پہ دستار علم سجایا جانے والا، آپ ان کا مقام تو دیکھو، آپ ان کا رتبہ تو دیکھو، ہر کسی کا وعدہ غلط ہو سکتا ہے، مگر نہ تو میرے خدا کا وعدہ غلط ہو سکتا ہے اور نہ تو میرے مصطفیٰ کا وعدہ غلط ہو سکتا ہے۔ بے شک سبحان نبی اللہ۔ کی گارنٹی ہے، یہ میرے نبی کی ضمانت ہے، یہ میرے نبی کا وعدہ ہے، یہ زمان نبوت کا وعدہ ہے، یہ فرمان رسالت کا وعدہ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس انسان نے قرآن مجید پڑھا، اسے یاد کیا، اس کے احکام پہ عمل کیا، آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ اس کے بدلے میں اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب گھر والے نروس نہ ہو جائے، منیجر صاحب نروس نہ ہو جائے، یا بیٹھے ہوئے حضرات پریشان نہ ہو، آگے کی بشارت یہ آپ کے لیے ہے۔ آقا ارشاد فرماتے وہ شفاعہ فی عشرۃ من اہلہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کے 10 لوگوں کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ابھی حضرت بیان فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن کسی نے اگر کسی عالم دین کو 1 لوٹا پانی دیا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس پانی دینے والے کی بخشش فرمائے۔
इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपने तो इन्हें खिलाया, आपने तो इन्हें पिलाया। और मुस्नद फिरदौस शरीफ की एक बड़ी ईमान अफरोज हदीस पाक भी सुन ले। आका करीम हदीस में इरशाद फरमाते, जिसने किसी तालिब इल्म को खाना खिला के खुश, हाँ बेशक, खाना खिला के खुश किया। अच्छा एक बात बताए, ये तलबा जो मदरसे के होते हैं खाली 30-40 के लिए हैं? बहुत सारे लोग पढ़े लिखे बैठे हुए, इनसे आज हालत ये हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हुआ, मदरसे के बच्चों को बुला लो। तीजा है, मदरसे के बच्चों को बुला लो। 40वां है, मदरसे के बच्चों को बुला लो। 10वां है, मदरसे के बच्चों को बुला लो। और हमारे यहाँ बारात और वलीमे में सेठ साहब, जमींदार साहब, नेताजी आएंगे, अभिनेताजी आएंगे, बड़े बड़े पावरफुल लोग आएंगे। याद रखे मेरे आका की हदीस पाक है, सबसे बुरी दावत वो वलीमे की दावत है जिसमें अमीरों को तो बुलाया जाए और गरीबों को फरामोश कर दिया जाए। आप अपना मेयार खुद ही तय कर ले, अच्छी दावत कर रहे हैं कि बुरी दावत कर रहे हैं। मगर मेरे आका की हदीस पाक, और उससे पहले एक नुक्ते की बात, हजरात हमारे मामू आए, वो हमारे अपने मेहमान है, हमारे दादा है, हमारे अपने मेहमान है, हमारे खालू आए, हमारे अपने मेहमान है, हमारे फूफा है, हमारे अपने मेहमान है। मगर मदरसे का तालिब इल्म, आपने तारा सुना होगा, मदरसा ये रसूलुल्लाह का घर है, वो मदरसे के तलबा ये रसूलुल्लाह के मेहमान हुआ करते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मेहमानों को तो बुला लिया और रसूल के मेहमानों को छोड़ दिया, छोड़ दिया। अल्लाह के नेक बंदो, हदीस पाक सुनो। और आज के बाद मुझे यकीन है कि कोई भी शख्स अपनी शादी में मदरसे के बच्चों को फरामोश नहीं करेगा। मेरे आका की हदीस पाक है, जिस इंसान ने किसी तालिब इल्म को खाना खिला के खुश किया है या पानी पिला के खुश किया है, उस तालिब इल्म के सीने में जिस कदर अल्लाह का कुरान होगा, अब वो चाहे 30 पारे हो और चाहे एक सूरत हो और चाहे एक आयत हो, चाहे कुरान का एक कलिमा हो, चाहे कुरान का एक हर्फ हो, हदीस पाक जरा सुने तो सही। आका इरशाद फरमाते हैं कि कुरान जो उसके सीने में मौजूद है, उस कुरान के हर हर्फ के बदले में अल्लाह उस खिलाने वाले इंसान को 10 नेकियां अता फरमाता है और उसके 10 खताओं को अल्लाह माफ फरमा देते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखे तो सही इन उलमा की अजमत और इनका मकाम कितना ऊंचा। आखिरी हदीस पाक में पेश कर दो और चलते चलते इतना मैं आपसे अर्ज कर दूं मुसलमानों, अल्लाह ताला इल्म के बदले में इंसानों की इज्जतें बुलंद करता है। हजरत उमर इब्न खत्ताब का मशहूर ज़माना कौल जिसे हमें अज़बर रखना चाहिए, इन्न हादल कुरआन यरफ़उल्लाहु बिही अक़वामन व यदउ बिही आखरीन। ये वो कुरान है, अल्लाह की किताब है, जिसके जरिए अल्लाह कुछ लोगों की इज्जतों को बढ़ाता है और कुछ लोगों की इज्जतों को घटा भी देता है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है कुरान के सदक़े में मुअज़्ज़ज़ फरमाता है, वो जिसे चाहता है कुरान की वजह से ज़लील फरमा देता है। ये उसकी शान अता का हाल है। आज हाफ़िज़े कुरान है, कुरान पढ़ करके इतना ऊंचा मकाम पा गए कि स्टेज पर आज इनके सर पर इज्जतों का ताज रखा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा फरूक साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ रखें हमारे बड़े करीम उस्ताद, बड़े शफीक उस्ताद दारुल मलीमिया जमना शाही में आज जिनके खून जिगर की खुशबुएं महसूस की जाती है और जिनके बनाए हुए निसाब व निज़ाम तालीम के तहत आज दारुल मलीमिया जमना शाही अजहर हिंद फ़ख्र अजहर कहलाता है। बिलाशुबहा ऐसी खामोश तबीयत हस्ती आज हमारे बीच जलवा कर है। कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हस्तियों की जलवागरी आज इस प्रोग्राम की कामयाबी की सबसे बड़ी जमानत हो जाएगी। बेशक बेशक सच है। मेरे आका की हदीस पाक, नबी का फरमाने आली शान आपने सुन लिया और मैं आपको आखिरी हदीस सुना दूं। आज हमारे यहाँ मोबाइल का दौर चल और अल्लाह खैर फरमाए, अब तो मोबाइल का इतना चस्का लग गया है कि बेचारे इस्तिंजा खाने में भी जाते हैं तो बगैर मोबाइल के नहीं जाते, है ना। हमारे खानदान का एक लड़का था, वो बालवीर वाला सीरियल चल रहा था, वो इस्तिंजा करने जाता था बाथरूम में, वहां भी मोबाइल लेके जाता था।
میں نے کہا بابو کم سے کم سکون سے استنجا تو کر لیا کرو. تو کہنے لگا کہ حضرت آپ لوگ تو تقریر کرتے ہو کہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے, وقت برباد نہیں کرنا چاہیے, ہم وقت کا صحیح استعمال کریں. آپ ذرا سوچیں تو صحیح, آج موبائل نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا. آج اگر ہم عام میں سے کسی کو کھڑا کر کے کہیں کہ دین اسلام کا تیسرا کلمہ سنا دیں, فلموں کی 3 گھنٹے کی اسٹوریاں یاد, کرکٹ کے سارے ریکارڈز یاد, سارے چوکے چھکے یاد, ساری باؤنڈری لائن پار جانے والی گیندیں یاد ہیں, مگر دین اسلام کا تیسرا کلمہ نہیں یاد. یہ افسوس کا مقام, یہ شرم کا مقام, یہ غیرت کا مقام. حضرت تشریف فرمائے دارالعلوم علی میں جمدہ شاہی کے امتحان داخلہ میں ایک سوال آیا تھا, بڑا مشہور واقعہ ہے, مگر ٹائم بہت کم ہے, میں تفصیل سے ذکر نہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمارے آج دینی علم اور دینی جانکاری کا گراف کتنا نیچے ہو چکا ہے کہ آج ہم وضو اور غسل کے فرائض تک نہیں جانتے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ مدرسوں کی ضرورت کیا ہے. یہ مدرسے نہ ہوتے نا تو آج ہمیں استنجا کرنے کا صحیح سلیقہ نہیں معلوم. یہ علماء نہ ہوتے تو آج ہمارے بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ناخن کاٹنا چاہیے کہ نہیں. یہ علماء دین کا احسان ہے. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اللہ نے زندگی دی ہے, زندگی کا صحیح استعمال کرو. اور آقا دو جہاں کی آخری حدیث پاک سن لو. میرے آقا فرماتے یا ابا ذر, راوی حدیث حضرت ابو ذر جلیل القدر صحابی رسول, میرے آقا ارشاد فرماتے یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیتا من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ. آج جتنے مسلمان ہیں ہر کوئی چاہتا ہے شب براءت آئے 100 رکعت نفل پڑھ لے, شب قدر آئے 100 رکعت نفل پڑھ لے. اللہ نے آپ کو فری آفر دیا ہے, فری آپ کو آفر دیا ہے. آؤ دل میں عہد کر لو انشاءاللہ تعالی آقا کریم کی اس حدیث پہ عمل کریں گے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ذر صبح سویرے گھر سے باہر نکلو, کسی اہل علم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ, اس سے نماز کا, اس سے قرآن کی ایک آیت سیکھ لو, قرآن کی ایک آیت سیکھ لو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تمہیں 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک آیت سیکھنے کی جب یہ شان ہے تو جن کا بیٹا آج قرآن کے 30 پارے یاد کر لیا ہے, آج قرآن کے 30 پارے یاد کر چکا ہے, بلا بتاؤ ان کو اللہ نے کس قدر نفل نمازوں کا ثواب دیا ہوگا. اور آج شرعی مسائل کی جانکاری ہمیں نہیں ہے. اور اس حدیث پاک کے آخری جز کو سنو, وَيَا أَبَا ذَرٍّ لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 1000 ركعة. اور اے ابو ذر صبح گھر سے باہر نکلو, شریعت کا ایک مسئلہ سیکھ لو, نماز کا مسئلہ, روزے کا مسئلہ, حج کا مسئلہ, زکات کا مسئلہ, غسل کا مسئلہ. تمہارے لیے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اور ہم عہد کرتے ہیں آقا کریم کی بارگاہ میں, آج رسول پاک کی مجلس ہے, علماء کرام کی موجودگی ہے, آج یہاں پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, آج شبنم کی شکل میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. آؤ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی روزانہ ہم قرآن کی ایک آیت سیکھیں گے, اور انشاءاللہ روزانہ ہم شریعت کا ایک مسئلہ سیکھیں گے. سبحان اللہ, سبحان انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ لو یار نیت المومن خیر من عمل. نیت کر لو, ہو سکتا اللہ نیت کا ثواب دے دے. یہ تو پکا پتا ہے کہ آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے. بہرحال ہمارا کام کوشش کرنا ہے, اللہ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی حق کا پیغام, صداقت کا پیغام, دین کا پیغام یہ علماء اسی طرح سے بیان کرتے رہیں گے. اس لیے کہ قرآن نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا. دیکھ کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے آپ نے جان لیا کہ جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرتا ہے اس کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے. اللہ نے اگر 2 بیٹے عطا کیے, تو ان میں سے ایک کو آپ ڈاکٹر بنا دو اور دوسرے کو حافظ قرآن. بے شک, سبحان اللہ. یہ نسخہ اگر آپ عمل کر لینا اس پہ انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر آپ کے دنیا کی سرخروئی کا باعث ہوگا, اور حافظ قرآن انشاءاللہ آپ کے آخرت میں فوز و فلاح کا باعث ہوگا. یاد رکھیں مسلمانوں, جب سانسوں کی ڈور ٹوٹ رہی ہوتی ہے, نفس کی رفتار دھیمی پڑتی ہے, رگوں کا لہو منجمد ہوتا ہے, سامنے
میں سرحان موت کا فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، اس وقت کوئی کام نہیں آتا ہے، کسی کا انجیکشن کام نہیں کرتا، کسی کا کیپسول کام نہیں کرتا، کسی کی ڈاکٹری کام نہیں کرتی، کسی کی وکالت کام نہیں کرتی۔ ایسے وقت میں صرف اور صرف یہ کام کرتا ہے کہ آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہے، سرحانے کھڑا ہو جاتا ہے، سورہ یاسین پڑھتا جاتا ہے، اللہ موت کی سختیوں سے آپ کو نجات عطا کرتا ہے۔ پھر جب قبر میں گئے، دنیا کی کوئی طاقت عذاب قبر کو ہلکا نہیں کر سکتی، مگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا، سرحانے کھڑا ہو کے سورہ رحمان پڑھے گا، اللہ قبر کے سختیوں سے آپ کو نجات عطا کرے گا۔ درس قرآن آ کر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں مؤسس تھے، مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے، تارک قرآن ہو کر ہم نے جستان میں سورج کو چھپا رکھا ہے، کھول کر رکھ دے تو ہر گھر میں اجالا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا کرے۔ یہ حفاظ قرآن تشریف لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قدموں کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ جاتے جاتے ان سے سلام دعا کر کے جانا، نظر و نیاز پیش کر کے جانا، ان سے مصافحہ کر کے جانا۔ آج پہچان والا لوگ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کے کام آئیں گے، اس لیے کہ علماء صرف دنیا کے ساتھی نہیں ہوتے ہیں، وہ آخرت کے بھی ساتھی ہوتے ہیں۔ سارے رشتے جب دم توڑ جائیں گے، یہی حافظ قرآن ہے، انشاءاللہ اشارہ کر دے گا، اللہ اپنی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ عطا کر دے گا۔ اللہ کریم ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، اس ادارے کو شاد و آباد رکھے، اس کے جملہ اساتذہ کو اخلاص کے ساتھ خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔ بیٹھ جائیے آپ لوگ، بیٹھ جائیے، آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ آگے سے ہٹا۔ طلب پہ کہو سبحان اللہ، موبائل والے بھیا بیٹھ کر کے ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، قریب آؤ، ہم سے ملاقات کرو، قریب آؤ۔ جب اس کا نام لو حرف دعا مہکتا ہے، جب اس کا نام لو حرف دعا مہکتا ہے، جدھر سے گزرا ہے وہ راستہ مہکتا ہے۔ جب اس کا نام لو حرف دعا مہکتا ہے، جدھر سے گزرا ہے وہ راستہ مہکتا ہے۔ میرا نبی وہاں ٹھہرا اور گزر گئی صدیاں، میرا نبی وہاں ٹھہرا اور گزر گئی صدیاں، مگر ابھی بھی وہ غارِ ہرا مہکتا ہے، مگر ابھی بھی وہ غارِ ہرا مہکتا ہے۔ معزز حضرات، یہ حفاظ کرام کی جماعت آپ کے روبرو جنت نگاہ بنی ہوئی ہے، آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں، علماء کرام تشریف رکھے ہوئے ہیں، جن میں میں بتاؤں اولاد رسول آل نبی حضرت علامہ سید نفیس الرحمان صاحب اللہ مدن پور دیوریا بنفس نفیس تشریف لا